दुनिया में कोई किसी से प्यार क्यों करता है? व्हाट इज द रीजन? क्या वजह होती है कि बंदा किसी के फॉल इन लव, उसके प्यार में गुम हो जाता है? 3 रीजन होती हैं नॉर्मली। या तो वो बड़ा हसीन होता है, अच्छा लगने लग जाता है, या बड़ा मेहरबान होता है, ख्याल रखने वाला होता है, या वो बड़ा बाकमाल होता है, स्पेशल होता है, आम लोगों से हटकर होता है, इसलिए उससे प्यार हो जाता है। अगर ये 3 रीजंस हैं तो खालिक के कायनात की तरफ अगर तवज्जो जाती है तो दुनिया के सारे हुस्न और रानाइयों को बनाने वाला, जिसने दुनिया में ऐसे हसीन और ऐसी रानाइयां, इतने खूबसूरत मनाजिर बनाए, जन्नत जिसने बनाई, उस मालिक की सुभान अल्लाह वो कैसा मौला होगा। फिर आगे चलो, अगर बाग कमाल से मोहब्बत होती है तो हर बाग कमाल को कमाल देने वाली जात भी रब्बे कायनात की है, फिर उससे मोहब्बत क्यों ना हो। और अगर किसी मोहसिन से, किसी ख्याल रखने वाले से प्यार हो जाता है तो बताओ तो सही, जब से पैदा हुआ हूं, जब से लेकर आज तक रोजाना जिसके एहसानात तले दबा हूं, वो कोई और जात नहीं, वो मेरे मालिक की जात है। बल्कि सच्ची बात बताऊं, मुझ पर और आप पर तो पैदा होने से पहले उसके एहसान जारी हैं। जी हां, बिफोर माई बर्थ वो मुझ पर ब्लेसिंग्स, मुझ पर मेहरबानियां जारी किए हुए। कैसे बताइए? क्या बच्चे एबनॉर्मल पैदा नहीं होते हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, किसी के जनाब कौन सा मर्ज है, किसी का एक गुर्दा ही नहीं है, किसी का हाथ सही नहीं, किसी का पैर सही नहीं, कोई बगैर आंख वाला, कोई बगैर कान वाला, अजीब अजीब माजूर बच्चे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों में ऐसे माजूर बच्चों से हमें महफूज फरमाए। लेकिन मैं पूरा पैदा हो गया, मेरे आज़ा पूरे हैं, मैं देख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे रब ने मेरी तखलीक कामिल फरमाई। मां के पेट में जब मेरी तखलीक हो रही थी, मेरे उस करीम मौला ने मुझ पर यह मेहरबानी की कि मेरे कोई पार्ट ऑफ बॉडी, कोई ऑर्गन ऑफ बॉडी कम ना था, मैं किसी बड़ी बीमारी में नहीं था, पैदा होते ही शुगर का मरीज नहीं हूं। ये कितनी बड़ी मेरे रब की मुझ पे मेहरबानी मेरी पैदाइश से पहले से जारी है। और सच पूछो, इससे बड़ी मेहरबानी बताता हूं, वो ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान घराने में पैदा कर दिया है। किसी काफिर के घर में भी तो पैदा हो सकते थे ना। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई किस मजहब वाले के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई किस मजहब वाले के लिए पैदा हो रहा है। मैंने क्या कमाल किया था? मेरा क्या ऐसा कमाल था कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया? सबसे पहली आवाज जो मेरे कानों ने सुनी वो अल्लाह अकबर की अजान सुनी, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ मुसलमान घराने में था तो मेरे कान में अजान दी गई। बताओ, ये शुरू से मेहरबानियां रब की जारी हैं। तो अगर किसी मेहरबान से मोहब्बत की जाती है तो फिर अल्लाह से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान जिस सूरत से शुरू होता है, सुभान अल्लाह, आज बात करेंगे सूरह फातिहा, वेरी फर्स्ट सूरह ऑफ कुरान। इसका मकाम नुज़ूल क्या है? अक्सर उलमा के नजदीक सूरह फातिहा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। और एक कौल ये भी है कि सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुआ, एक मरतबा मक्का पाक में, दूसरी मरतबा मदीना मुनव्वरा में। अच्छा, इसमें आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद क्या है? इस सूरत में 1 रुकू है, 7 आयतें हैं, 27 कलिमे हैं और 140 हुरूफ हैं, 140 हुरूफ हैं। सूरह फातिहा के अस्मा, बहुत सारे इसके नाम हैं और उसकी वजह क्या है? सूरह फातिहा से कुरान पाक की तिलावत की जाती है, शुरू की जाती है। इसी सूरत से कुरान पाक लिखने की इब्तिदा की जाती है, इसलिए इसे फातिहतुल किताब यानी किताब की इब्तिदा करने वाली भी कहते हैं, ओपनिंग बुक हो गई। अच्छा, इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से हुई। इसी मुनासिबत से इसे सूरह हम्द यानी वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई, ये भी कहते हैं। सूरह फातिहा कुरान पाक की असल है, इस बिना पर इसे उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी कहते हैं। क्या बात है। और आगे चलते हैं, ये सूरत नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है और ये सूरत 2 मरतबा नाजिल हुई है। इस वजह से इसे अस्सबउल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली या 1 से ज्यादा मरतबा नाजिल होने वाली 7 आयतें कहा जाता है। अच्छा, दीन के बुनियादी उमूर का जामे होने की वजह से सूरह फातिहा को सूरह कंज, सूरह वाफिया, सूरतुल काफिया भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, शिफा का बाइस होने की वजह से इस सूरत को सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया भी कहते हैं। अच्छा, दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से सूरतुल दुआ, सूरतुल सुआल, सूरतुल मुनाजात भी से। कितने नाम है सूरत के और इतनी मुख्तसर सूरत है। और नाज़रीन, अभी आपने इसकी फजाइल सुनने, यकीन करें आप फजाइल पढ़ेंगे ना या सुनेंगे तो आपका जी चाहेगा जब मुझे मौका मिले मैंने सूरह फातिहा पढ़ ली। अच्छा, अरब लोगों में मैंने ये देखा, आपको भी हुआ होगा इत्तेफाक कि वो बात बात पर मिलकर कहते हैं फातिहा पढ़। तो फातिहा दुआ में बार बार पढ़ना और किसी नियत के साथ पढ़ना, सुभान अल्लाह, ये बड़ा अच्छा मामूल है। अब जो मैं 1-2 हदीसें भी सुना देता हूँ ताकि मज़ीद सूरह फातिहा के फजाइल, ब्लेसिंग्स पता चल जाए। पहली हदीस है बुखारी शरीफ की। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया, लेकिन मैंने जवाब न दिया। जब नमाज से फारिग होकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ जब वो तुम्हें बुलाएं। फिर इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत ना सिखा दूं? सबसे अजीम सूरत। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की, हुजूर आपने कुछ फरमाया था तो कि मैं जरूर तुम्हें कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाऊंगा।
تو نبی پاک نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی۔ یہ قرآن کی عظیم ترین سورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ بہرحال اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ذرا غور سے سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے شفا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پہ دم کر دیں، اپنے اوپر دم کر دیں، مریض خود پڑھ لے، پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ امراض سے اس میں شفا ہے۔ ٹاپکس بہت سارے ہیں اس کے، ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان الرحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ۔ تو ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی کیا بات ہے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ جب جب موقع ملے گا، میرا خیال ہے 2 منٹ لگتے ہیں بالکل فاتحہ پڑھنے میں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یاد بھی ہوتی ہے، بچے کو یاد ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کا ورد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے۔ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائش ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے، تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو۔ علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو، مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5000 روپے کھو گئے، 5000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بار دیکھ لے ساری زندگی ان کے حسن و جمال کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ آقا جن کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے، ان کا حسن کیسا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج تک بڑے حسین لوگوں کے تذکرے سنے ہوں گے یا انہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے بڑے دنیا کے حسین مقامات بھی دیکھے ہوں اور ان کا تذکرہ سنا ہو، مگر آج آپ کچھ انوکھا، کچھ نرالا، کچھ بڑا ہی پیارا سننے جا رہے ہیں۔ امید ہے جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے دل کی مرجھائی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ شوق دیدار بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے جو سنتے جائیں گے کئیوں کی آنکھیں اشک بار ہوتی چلی جائیں گی۔ کس کا تذکرہ ہونا ہے؟ اس حسین کی بات ہونی ہے، اس حسن و جمال کے پیکر کا تذکرہ ہونا ہے کہ ان جیسا پیارا، ان جیسا سونا، ان جیسا حسین رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، آج اس ہستی کا تذکرہ ہونا ہے جس جیسا سونا، پیارا اور حسین رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ حسن و جمال کے پیکر ہیں، وہ شمس الضحیٰ ہیں، وہ بدر الدجا ہیں، وہ ایسے آقا ہیں جن کو کوئی ایک بار دیکھ لے ساری زندگی ان کے حسن و جمال کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ آج نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہونا ہے۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کس کی زبانی یہ تذکرہ ہوگا؟ کس نے دیکھا اور کہ دیکھ کر دیوانہ ہو گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن وہ ہے کہ جب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، جب ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا تو کمال کیا،
اور آپ لکھتے ہیں ہر کس کے لبے لالے ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوشکندہ عقیق یمنی را۔ وہ آقا ہیں کہ جب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے چہرہ انور کے تصور میں گم ہوئے تو کیا لکھتے ہیں؟ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ کہیں لکھتے ہیں کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ جب مولانا حسن رضا خان صاحب نبی پاک علیہ السلام کے جلووں میں گم ہوتے ہیں تو پھر کیا خوب لکھتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی جب قلم اٹھاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ اور پھر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ جب قلم اٹھاتے ہیں آقا کے جلووں کا تصور جماتے ہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جس کا سارا عالم پروانہ ہے۔ جبھی تو مفتی اعظم لکھتے ہیں نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا، اے جلوائے جانانا۔ آئیے اس جلوائے جانانا کا تذکرہ سنتے ہیں، اور کس کی زبانی؟ جی ہاں، اس ہستی کی کہ جس نے ایک بار دیدار کیا پھر جن الفاظ کے ساتھ تعارف پیش کیا۔ آج بھی سیرت کی کتابوں میں گویا سنہرے حروف میں وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آج واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آقا، جی ہاں وہ آقا جن کا آپ نے بھی اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے، ان کا حسن کیسا تھا، تو آئیے اب تیار ہو جائیے، تصور میں گم ہو جائیے۔ پیکر حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا کیسا تھا، سنتے ہیں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی۔ ہجرت کا سفر ہے، نبی پاک علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر پر رواں دواں ہیں۔ راستے میں وادی قدید کا مقام آتا ہے، ایک ضعیف خاتون ہے جو اپنے خیموں میں بیٹھا کرتی ہیں، آنے جانے والے مسافروں کو کچھ کھانے پینے کا سامان فروخت کیا کرتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام بھی اس خیمے پر پہنچتے ہیں، کچھ رقم دے کر کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ تھا، معذرت کر لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے خیمے میں ایک بکری دیکھی جو بڑی لاغر تھی، اس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری سے ہم کچھ دودھ نکال لیں۔ ام معبد یہ جانتے ہوئے کہ اس بکری نے دودھ نہیں دینا، پھر بھی اجازت دے دی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ ان تھنوں پر لگائے۔ ہاتھ کس کے تھے؟ وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب دودھ پیا، بلکہ سارے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام تو اپنا دیدار کروا کے چلے گئے، مگر ان کے سبحان اللہ گھر والوں کو دیوانہ بنا گئے، اس گھرانے کو اپنا دیوانہ بنا گئے۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے اور ام معبد کے جو شوہر ہیں گھر میں جب دودھ سے بھرے ہوئے برتن دیکھے تو پوچھتے ہیں کہ کون آیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ایک مبارک آیا تھا۔ نبی پاک کا نام بھی ابھی انہیں نہیں پتا تھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا، تو نام کہا، ایک مبارک ہستی تھی، ایک مبارک شخصیت تھے۔ کہا یہ تو بتاؤ وہ دکھتے کیسے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب سنیے میرے آقا کیسے دکھتے تھے، نبی پاک کا حسن و جمال کیسا تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق بھرے انداز میں، کس پیارے انداز میں نبی پاک کا رخ انور بیان کیا۔ آئیے الفاظ تو دیکھیے کیسے موتیوں کی مانند ہے۔ وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں ہے، ابلج الوجہ حسن الخلق، جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار تھے، لم تعبہ خجلا، ان کی جسابت میں فربا ہونے کا عیب ہی نہ تھا، ولم تزری بہ سعلا، اور نہ